اس زبردست سی ریسیپی کو بنانے کی کوئی ٹرکس نہیں ہے، کوئی ٹپس نہیں ہے، بلکہ سمپل سے مسالے ہیں جس کو آپ فالو کریں گے تو مجھے انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ بھی بہت ہی زبردست یہ ریسیپی منٹوں میں بنا کر تیار کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں ریسیپی، لیکن ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا دوں کہ میں کوئی پروفیشنل شیف نہیں ہوں، بلکہ جو کچھ سیکھتی ہوں کوشش کرتی ہوں کہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں اور اپنی ریسیپیز ایسی لاؤں جو آپ کے لیے بھی آسانی کا باعث بنے اور میں بھی آسانی سے اسے آپ کو سمجھا سکوں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک کڑھائی لینی ہے یا کوئی بھی دیگچا لے لینا ہے، اس کے اندر آپ نے آدھا کلو چکن، میں نے یہاں پہ 300 گرام لی ہے، لیکن جو ریسیپی ہے وہ آدھا کلو چکن کی ہے، ٹھیک ہے؟ ایڈ کر دینی ہے اس کے اندر، پھر آپ نے ایک گلاس بھر کر ایڈ کرنا ہے پانی کا، اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے 1 ٹیبل اسپون بھر کر ایڈ کرنا ہے ادرک لہسن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے 2 بڑے چمچ بھر کر اس کے اندر آئل کا ایڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیں آئل جو ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک حسب ذائقہ، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اسے آنے دینا ہے ایک بوائل۔ جیسے یہ آئے گا بوائل ہم اسے ڈھک دیں گے، اور ڈھکنے کے بعد ہم اس کا پانی سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ سارا کام ہم کریں گے ہائی فلیم پر، آپ کا فلیم میڈیم نہیں ہوگا، لو نہیں ہوگا، بلکہ ہائی فلیم پر ہوگا، کیونکہ ہم نے اس کا جو ہے نا وہ پانی بالکل سکھا دینا ہے۔ یہاں پر دیکھیں میں نے ڈھک لیا تھا لیکن ابھی بھی پانی تھا، اس لیے میں اسے دوبارہ ڈھک دوں گی اور پانی بالکل تھوڑا سا اس کے اندر رہنے دوں گی، تاکہ پھر جب ہم مسالے ڈالیں تو وہ اچھی طرح اس کے اندر مکس ہو جائیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، ہم کریں گے نیکسٹ پروسیس کی طرف اور جائیں گے اس کے اندر مسالے ایڈ کرنے کا کام۔ سب سے پہلے اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے لینا ہے دہی میرے پاس تھا 1 باؤل، اسے میں نے اچھی طرح پھینٹ لیا ہے، اور پھینٹنے کے بعد میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے دہی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی آپ نے ایڈ نہیں کرنا، بلکہ اچھی طرح آپ نے اس کے اندر پھینٹ کے ایڈ کرنا ہے، اور آپ کا جو اب فلیم ہوگا وہ چلا جائے گا میڈیم ٹو لو۔ اب آپ نے یہ کام جو سارے مسالے ڈالنے کا کام کرنا ہے وہ ہائی فلیم پہ نہیں کرنا، بلکہ میڈیم ٹو لو پہ کرنا ہے، صحیح؟ اس کے بعد جو ہے دہی ڈالنے کے بعد میں نے 3 بڑی جو ہے نا کٹی ہوئی ہری مرچ ایڈ کی ہے۔ ہری مرچ ایڈ کرنے کے بعد آئیں گے اب مسالوں پر۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں میرے پاس اس طرح کی ٹی اسپون ہے، وہ میں نے ٹی اسپون، اب یہ دیکھیں میں اس کے اندر ایڈ کرتی جاؤں گی مسالے۔ 1 ٹی اسپون کٹا ہوا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے دھنیا، 1 ٹی اسپون جو ہے وہ پسا ہوا زیرہ، اور ½ ٹی اسپون آپ ایڈ کریں گے اس کے اندر پسا ہوا کھوپرا، اور ½ ٹی اسپون ایڈ کریں گے آپ اس کے اندر کالی مرچ پسی ہوئی، اور ½ ٹی اسپون ایڈ کریں گے آپ سفید مرچ پسی ہوئی، ٹھیک ہے؟ ساری چیزیں جو ہیں وہ ½ ٹی اسپون آپ ایڈ کریں گے، اور یہ ریسیپی جو ہے وہ آدھا کلو چکن کی ہے۔ یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اوپر سے 1 ٹیبل اسپون آئل ایڈ کرنا ہے اور آئل ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اب اسے 5 منٹ تک بھوننے کا کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح ہم اسے بھونیں گے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھی طرح پک جائیں، اور چکن میں جو ہے وہ اچھی طرح ٹیسٹ جو ہے وہ مسالوں کا ڈیولپ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے جو ہے نا 4 بڑے چمچ بھر کر جو ہے وہ کریم ایڈ کرنی ہے۔ آپ گھر کی کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس جو اویلیبل ہو وہ کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ اگر آپ اچھی چیز بنا رہے ہیں نا تو کریم جو ہے وہ اچھی کمپنی کی آپ یوز کریں، تو اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ روز کھانے والی چیز نہیں ہے، کبھی کبھار بنتی ہے، تو مشورہ میرا یہی ہے کہ آپ بہتر سے بہتر چیز کو استعمال کریں، اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے، صحیح؟ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ہے نا وہ پکا لیا ہے کریم کو، اور یہ کام بھی ہم کریں گے لو فلیم پہ، ہائی فلیم پہ نہیں کریں گے، اور بس ہماری جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے چکن۔ اوپر سے تھوڑی سی آپ گارنش کے لیے ایڈ کریں گے اس کے اندر وہ ہری مرچ کٹی ہوئی، صحیح؟ اور یہ دیکھیں ہماری جو ہے وہ بھن رہا ہے مسالہ، بس تھوڑی دیر میں جو ہے نا وہ اسے کر دوں گی ڈش آؤٹ، اور ڈش آؤٹ ہونے کے بعد ہماری جو ہے وہ وائٹ کڑھائی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی تیار ہو جائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، آپ کا ایک لائک اور آپ کا ایک سبسکرپشن ہمارے لیے بہت میٹر کرتا ہے، ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے لائیں، اپنی ریسیپیز کو آپ کے لیے آسان بنائیں، اور اپنے لیے بھی آسان بنائیں، اور دوسروں کے لیے بھی آسانیاں بانٹیں۔ تو ریسیپی کو پلیز لائک کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کو کیسی لگی، اور اگر ٹرائی کریں تو یہ بھی بتائیے گا کہ ٹیسٹ آپ کا کیسا بنا تھا، ٹھیک ہے؟ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بے حد خیال رکھیے گا، اور آنے والے رمضانوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیے گا، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ میں آؤں گی لے کر آپ کے لیے ایک نئی ریسیپی، اور آپ کے رمضان کو انشاءاللہ بناؤں گی بہت ہی آسان۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔